السلام علیکم۔ گارڈز پبلک ہائر سیکنڈری اسکول سے نہم دہم کلاس کے لیے اردو کی ٹیچر بشریٰ پرویز آپ سے لیکچر نمبر 2 کے ساتھ مخاطب ہے۔ آج کا سبق امید کی خوشی اور اس کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اپنا پہلا سبق پڑھا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے امید کی خوشی، جس کے مصنف ہیں سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف۔ سر سید احمد خان جدید اردو نثر کے مورث اعلیٰ اور 19ویں صدی کے مسلح قوم 1817 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ دہلی کے ایک مکتب سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر 18 سال کی عمر میں قرآن، فقہ اور حدیث کی تعلیم مکمل کی۔ بعد ازاں وکالت کا امتحان پاس کر کے ترقی کرتے ہوئے جج کے عہدے تک جا پہنچے۔ اپنی ادبی زندگی کا آغاز انہوں نے اپنے ہی اخبار سید الاخبار سے کیا۔ رسالہ تہذیب الاخلاق میں مسلمانوں کی اخلاقی اصلاح اور تعلیمی ترقی کے لیے آسان اردو میں کہانیاں اور مضامین تحریر کیے۔ پھر مدرسہ علی گڑھ قائم کیا، جو ایک مسائلز یونیورسٹی ہے اور علم پھیلا رہی ہے۔ آپ کی مشہور کتب تو بہت ساری ہیں، لیکن چند کے نام یہاں میں بتاؤں گی۔ اثار السنادید، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ۔ آپ کو آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے ادبی خدمات کے طور پر جواد الدولہ اور عارف جنگ کا خطاب دیا۔ انگریز حکومت نے بھی آپ کی قومی اور ادبی خدمات کو دیکھتے ہوئے سر کا خطاب دیا۔ سبق امید کی خوشی کا مرکزی کردار ایک غریب ماں ہے، جو اپنے دودھ پیتے بچے کو اپنے مستقبل کا واحد سہارا سمجھتے ہوئے اس سے امید باندھ لیتی ہے کہ تجھی سے ہماری نسل آگے بڑھے گی، اور جب ہم نہ ہوں گے تو تم اچھے کام کر کے ہماری روح کو خوشی اور سکون پہنچاؤ گے۔ سر سید احمد خان نے دراصل اس سبق کے ذریعے ایک افسردہ، نا امید اور شکستہ دل انسان کا سہارا امید کو قرار دیا ہے، جو مایوس انسان کو منزل کا پتہ دیتی اور اس کی فکر و پریشانی کو دور کرتی ہے۔ پریشانی میں گھرا ہر انسان اسی امید کے سہارے مستقبل کے سہانے خواب دیکھتا ہوا آگے بڑھتا ہے، کیونکہ یہ امید ہی ہے جو ہر درد کی دوا اور محبت و جستجو کی بنیاد ہے۔ میں سمجھتی ہوں ہر انسان کے اندر اپنی منزل پانے اور آگے بڑھنے کی لگن، حوصلہ اور جستجو ہوتی ہے، جسے امید تقویت دیتی ہے۔ یہ امید ہی ہے جو ایک مسافر کو اس کی منزل، ایک طالب علم کو نصب العین، ایک افسر کو اعلیٰ عہدہ اور ایک سپاہی کو شہادت کا اعلیٰ رتبہ عطا کرتی ہے۔ لیکن اس امید کو اپنے دل و دماغ میں ہمیشہ سنبھال کر رکھنا پڑتا ہے، تبھی تو نا امیدی پاس نہیں آتی۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ایک کنویں میں پھینک دیا تھا، لیکن ایک امید ہی کا سہارا تھا، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیا تھا۔ لہٰذا ہمیں بھی ہر معاملے میں امید کا دامن تھامنا چاہیے اور کبھی بھی کسی بھی معاملے میں نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اسٹوڈنٹس، یقیناً آپ نے میرا لیکچر بہت غور سے سنا ہوگا، اور اب کتاب کا سبق جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے پڑھیے۔ سبق جب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس میں مصنف آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح سے انہوں نے ایک ماں کے جذبات کی عکاسی کی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی مشق کی طرف۔ صفحہ نمبر 21 اور 22 پر دیکھیے۔ سوال نمبر 1 میں 5 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے، مصنف نے امید کو خوشی کیوں قرار دیا ہے؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے، جو آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ مصنف نے امید کو خوشی اس لیے قرار دیا کہ مایوس اور شکستہ دل انسان کا سہارا امید ہی ہوتی ہے، جو اسے منزل کا پتہ بتاتی ہے اور اس کی تمام فکروں اور پریشانیوں کو دور کرتی ہے، اور امید کے سہارے انسان آگے بڑھتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل کو پا لے، کیونکہ امید اسے سہانے خواب دکھاتے ہوئے ہی لگن اور جذبے سے آگے بڑھاتی ہے۔ سوال نمبر 2، ماں بچے کو کیا لوری دیتی ہے؟ تو یہاں جو آپ کو بتایا گیا کہ ایک ماں جو غمزدہ بھی ہے، پریشان بھی ہے، لیکن وہ اپنے بچے کے جھولے کی ڈوری بھی ہلاتی جا رہی ہے اور اسے دعائیں بھی دیتی جاتی ہے، تو وہ اس میں اسی طرح جواب لکھیں گے کہ وہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے بڑی خوبصورتی سے اسے پیار سے ڈوری ہلاتے ہوئے دعائیں دے رہی ہے، اور اس کی پہلے تو خوبصورتی کی دعائیں کرتی ہے اور پھر اسے آنے والے دنوں میں کامیابی اور قابلیت کی دعائیں دیتی ہے،
اور کہتی ہے کہ تو ہی ہمارے مستقبل کا سہارا ہے، تجھی سے ہمارا آسرا ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ تو ہماری آنے والی نسلوں کو اور آگے بڑھائے گا اور انہیں خوش اور آئندہ مستقبل کی نوید سنائے گا، اور اگر ہم نہ ہوں گے اس دنیا میں تو تم اچھے کام کر کے ہماری روح کو خوشی اور سکون پہنچاؤ گے۔ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہے، بے گناہ قیدی رنجیدہ کیوں تھا؟ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصنف نے جو آخری ہمارا پیراگراف ہے اس میں ایک تصور دیا ہے بے گناہ قیدی کا، تو یہاں ہم نے جواب بھی اسی طرح سے لکھنا ہے کہ بے گناہ قیدی جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، ان کے بارے میں یہ قصہ مشہور ہے کہ ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا، تو یہ قیدی جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، اور وہ اس لیے رنجیدہ تھے کیونکہ انہیں بغیر کسی قصور کے قید کر دیا گیا تھا، کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، اور وہ ان کا اپنا وطن بھی نہ تھا، اپنی قوم بھی نہیں تھی، اور اپنے دوستوں اور اپنے لوگوں سے بہت دور ایک غیر مذہب کے لوگوں کے درمیان تھے، ماں باپ بھی دور تھے، اور وہ بار بار یہی سوچ سوچ کر تنہائی میں پریشان ہوتے تھے، لیکن ایک امید تھی، ایک امید کا سہارا تھا جس کی بنا پر وہ زندہ تھے اور امید لگائے بیٹھے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں یقیناً اس مصیبت سے چھٹکارا دلائیں گے۔ پھر ہمارا سوال ہے دال، امید ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے؟ یہ بہت آسان ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے، آپ سوچئے کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اور پھر اگلا سوال ہے، آپ کی امید کون سی ایسی ہے جو آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کا اپنا ہی جواب ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ کے والدین سوچتے ہیں آپ کے بارے میں اور آپ انہیں کیا خوشی دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 اس سبق کا خلاصہ ہے جو آپ نے اپنے آسان الفاظ میں لکھنا ہے، لیکن اس میں حوالہ مختصر آپ ضرور لکھیں گے۔ سوال نمبر 3 الفاظ و تراکیب جملوں میں استعمال کرنے ہیں۔ محنت کا پھل، آتش محبت، درد کی دوا، خوش الحان، بے ریا خیال اور کٹھن گھڑی، یہ الفاظ مشکل ہیں لیکن ان کے سب کے جوابات معنی جو ہیں وہ آپ کو فرہنگ میں مل جائیں گے، وہاں سے آپ دیکھ کے معنی اور لکھ لیجئے اور ساتھ ہی ان کے جملے بنا لیجئے۔ سوال نمبر 4 یہ عبارت کی تشریحات ہم نے کرنی ہے جو میں آپ کو لکھواؤں گی۔ سوال نمبر 5 یہ بھی معنی لکھنے ہیں الفاظ و تراکیب کے۔ حصہ قواعد سبق کا سوال نمبر 6 اس میں جملوں میں سے اسم، فعل، حرف کی نشاندہی کرنی ہے۔ 3 اس میں جملے دیے، اسلم نے چائے پی، حامد کتاب پڑھ رہا ہے، وہ کراچی میں رہتی ہے۔ اب یہاں پر اسم، فعل اور حرف آپ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو اگر تھوڑی سی اس کی تعریف بتا دوں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اس جملے میں فعل، اسم اور حرف کو نشاندہی کرنے میں۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اسم وہ کلمہ جو کسی جاندار یا غیر جاندار چیز کا نام ہے، مثلاً کتاب، میز، اسلم، کراچی، حیدرآباد، بکری، گائے وغیرہ۔ اور دوسرا ہے فعل وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے اور اس میں کوئی زمانہ ہمیں نہیں ملتا، مثلاً وہ آتا ہے، لڑکے کھیل رہے ہیں، میں جاؤں گا۔ حرف وہ کلمہ جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر ہی پورے جملے کے معنی نہ دے، یعنی یہ اسم اور فعل کو ملاتا ہے۔ جو ہمارے جملوں میں اسم آئیں یا فعل آئیں ان میں ہم لکھتے ہیں اور پھر جملوں کو مکمل کرتے ہیں۔ حروف ہمارے ہیں سے، پر، تک، نے، ہے، میں اور تو، کو وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام ہمارے حروف اسم، فعل کے بغیر ہمارا جملہ، ہماری بات چیت مکمل نہیں ہوتی، تو یہ آپ نے بہت اچھی طرح سے سمجھ کے اور اپنا کام کرنا ہے۔ میں پہلے جملے میں آپ کو سمجھا دوں، اسلم نے چائے پی، اسلم ہمارا اسم، نے حرف اور پی فعل، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح سے آپ نے یہ سمجھ کے باقی جملے بھی کرنے ہیں، اور اگر اور آپ کو ایکسرسائز دی جائے گی، مشق میں دوں گی، تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی اور آپ بہت آسانی سے اسے مکمل کر لیں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سارا کام سمجھ کر اور بہت دلچسپی سے مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔